السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الا مگر الذین وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، وبینوا اور انہوں نے واضح کر دیا، بیان کر دیا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوب میں رجوع کرتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں، التواب بہت رجوع کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، اولئک یہی ہیں، علیہم ان پر، لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا نہیں، یخفف تخفیف کی جائے گی، کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد ایک، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم پس یہی لوگ ہیں میں ان پر رجوع کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا تھا کہ جو حق کو چھپاتے ہیں یہ لعنت کے مستحق ہیں، ان پر اللہ کی اور تمام لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، لیکن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس لعنت سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے حق کو چھپانے سے توبہ کر لی، حق کو چھپاتے تھے توبہ کر لی، اور خالی زبانی کلامی توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر دی، یعنی خود بھی حق پر آ گئے، وَبَيَّنُوا اور اسے بیان بھی کر دیا، تین چیزیں ہو گئی، توبہ کی، اپنی بھی اصلاح کی، اور حق کو جسے چھپا رہے تھے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ حق کو چھپانے کے لیے توبہ کی یہ تین شرطیں ہیں، یہ تینوں پائی جائیں گی تو توبہ ہوگی۔ بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خالی توبہ سے، ہماری توبہ ہم کہتے ہیں میں بڑی استغفار کرتا ہوں، بڑی معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے، لیکن بس پتہ نہیں قبول نہیں ہوتی توبہ۔ بھائی توبہ کی شرطیں پوری ہیں، توبہ کی شرائط نہیں تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جب اپنی اصلاح نہیں کرتا بندہ، اپنے آپ کو سنوارتا نہیں، اللہ کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ توبہ قبول کیسے کرے گا؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور یہ
فرما دیے کہ میں تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں توبہ بڑی کم قبول کرتا ہوں، میں بہت کرتا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں توبہ قبول کرنے میں سخت ہوں، میں تو بڑی نرمی کرنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اب دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جائے، پیچھے تھا حق کو چھپانے والوں پر لعنت، یہاں پر ہے کفر پر مرنے والوں پر لعنت۔ اس پر تقریباً تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جب تک کوئی کافر زندہ ہے اس کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی، بد دعا اس کا نام لے کر نہیں کی جا سکتی۔ کیا پتہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کچھ قبیلوں کے نام لے کر بد دعا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ تو اس پر اہل علم اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتہ، لیکن علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جیتے جی کسی کافر کا نام لے کر آپ لعنت یا بد دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اسلام کی توہین کرنے والوں پر اللہ کی پھٹکار، یوں مبہم جیسے مرضی، لیکن کسی ایک بندے کا نام لینا، فرد معین کو، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں پھر اگلی بحث ہے کہ جو کافر مر گیا کفر پر، اس پر لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں پھر بھی نہیں کر سکتے، اس پر وہ کچھ توجیحات پیش کرتے ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، پھر کر سکتے ہیں، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی بندے کی توبہ کا علم نہیں اور وہ کفر پر مر گیا تو اس کا نام لے کر اس پر بد دعا کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کتنا بھی گناہ گار ہو مسلمان، اور اس سے غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کا نام لے کر اس کے اوپر بد دعا اور ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جو شراب پیتا تھا، بار بار پیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، کتنی دفعہ پکڑا گیا پھر باز نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، اس سے تم شیطان کو خوش کر رہے، اور ساتھ کیا فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ امام ابن کثیر یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ رکھتا ہو اس پر لعنت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک زبردست استدلال ہے ان کا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں اس پر لعنت ہو سکتی ہے۔ البتہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یعنی مسلمان ہے، اس کو اس کی غلطیوں پر لعنت اور پھٹکار اور یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے جو کفر پر مر گئے ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت۔ مطلب جو مرے نہیں ابھی زندہ ہیں تو ان کی جب تک عمر پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم ان کے اوپر کفر پر لعنت والا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے لعنت بھی مراد لی گئی ہے اور جہنم بھی مراد، اس لعنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے، اور ایک معنی وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے اللہ کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مسلسل اسی میں رہیں گے۔ آخر پہ توحید، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والا، کیونکہ توبہ کا ذکر ہے
توبہ کے ساتھ رحمت کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے لیکن سمجھ آتی ہے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگ توبہ کرتے ہوئے ڈریں نہ، ان کو یہ علم ہو کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔